اللہ الرحمن الرحیم معرفۃ المتواتر والمشہور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ اس کی آیتیں متواتر ہیں، لیکن کچھ آیتیں جو مشہور ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق خبر واحد سے ہے، یعنی جو خبر واحد کے طور پر ثابت ہے ان کو آحاد بولتے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو شاذ اور موضوع اور مدرج ہیں۔ اس کی تفصیل اسی سبق میں نیچے آنے والی ہے۔ تو ایک قاعدہ کلیہ یہاں بیان کریں گے کہ جس سے متواتر، مشہور وغیرہ آیتوں کو ایک دوسرے سے پہچاننا اور ممتاز کرنا آسان ہو جائے گا اس قاعدہ کلیہ کے ذریعے سے۔ یہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام القراء ابو الخیر ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب النشر میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی قراءت کے بارے، کسی آیت کے بارے میں، کسی عبارت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ قرآن ہے، تو دیکھیں گے کہ وہ آیت یا وہ عبارت جو ہے عربی کے موافق ہے کسی بھی طریقے سے، یعنی نحو و صرف کے اعتبار سے جو اصول ہیں عربی زبان کے اس سے موافق ہے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں گے کہ جس عبارت کو قرآن کہا جا رہا ہے وہ عبارت کیا مصاحف عثمانیہ میں سے کسی بھی ایک مصحف کے موافق ہے۔ مصاحف عثمانیہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کر کے اس کے چند نسخے جو ہے وہ بلاد اسلامیہ میں، اسلامی شہروں میں پھیلائے گئے تھے۔ اب جب اس زمانے میں کوئی قاری، کوئی عالم یا کوئی محدث کہتا تھا کہ قرآن میں یوں کہا گیا اور وہ تلاوت کرتے تھے، تو اس کو پرکھا جاتا تھا اس طور پر کہ یہ واقعی قرآن ہے یا غیر قرآن ہے۔ تو چیک اس طور پر ہوتا تھا، معیار چیک کا یہ تھا کہ وہ جو نسخے بلاد اسلامیہ میں دیے گئے تھے ان نسخوں میں سے جو نسخہ دستیاب ہوتا تھا اس سے اس کو ملایا جاتا تھا کہ فلاں محدث یا فلاں قاری نے جو کہا ہے کہ یہ قرآن ہے یا قرآن میں ایسا کہا گیا ہے، تو ان کی وہ عبارت اور مصحف عثمانی کی عبارت ملتی ہے، ایک دوسرے کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں۔ تو مصاحف عثمانیہ میں سے کسی بھی مصحف میں موجود عبارت اور آیت سے جب کسی کی عبارت مطابق ہو جائے تو وہ جو ہے قرآن کہلائے گا۔ تو یہ دو بات ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے مطابق ہو وہ عبارت، دوسری بات یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک مصحف کے مطابق ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عبارت کو قرآن کہنے کی سند جو ہے وہ اتصال کے ساتھ صحیح موجود ہو، یعنی قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ نقل متواتر کے طور پر پہنچا ہے، تو تواتر کے طور پر اس کی سند ہم تک جو ہے وہ صحت کے ساتھ پہنچی ہو، یعنی یہ کہے کہ یہ آیت ہے اور انا اعطیناک الکوثر ایک آیت ہے، کیونکہ اس کے قرآن ہونے پر جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک شواہد موجود ہیں تواتر کے طور پر۔ تو سند صحیح ہو، مصاحف عثمانیہ میں کسی ایک مصحف کے مطابق ہو اور عربی سے موافق ہو، تو جب اس طرح کی عبارت کو کہا جائے کہ قرآن ہے تو وہ قرأت جو ہے وہ صحیح قرأت ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ جناب مالکی یوم الدین پڑھیں گے یا ملک یوم الدین پڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں تین چیزیں دیکھیں گے کہ عربی زبان کے مطابق کسی بھی طریقے سے زیادہ بہتر عبارت کیا ہے، ایک۔ دوسری بات دیکھیں گے کہ یار دونوں عبارت تو عربی اعتبار سے درست ہے، مالک بھی اور ملک یوم الدین بھی اور مالکی یوم الدین بھی ترکیبی اعتبار سے، تو اس میں دوسری بات پیش کریں گے کہ کیا یہ دونوں میں سے کون سی عبارت ہے جو مصاحف عثمانیہ سے مطابق ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو مصحف عثمانی میں جو ہے وہ مالکی یوم الدین یا ملکی یوم الدین تو ہے، لیکن ملکہ یوم الدین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ملکہ یوم الدین کے قرآن ہونے کی سند جو ہے وہ بنسبت مالکی یوم الدین ہونے کے ضعیف سند ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مالکی یوم الدین کی جو قرأت ہے یہ صحیح ہے، اور ملکہ یوم الدین اگرچہ عربی اعتبار سے درست ہے لیکن اس میں دو بات نہیں ہے، ایک مصاحف عثمانیہ میں کسی ایک میں نہیں ہے، اور اس کی سند جو ہے بنسبت مالک کی سند کے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اس کی تفصیل نیچے آنے والی ہے کہ جب تین باتیں کسی قراءت کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے
کہ اس قرأت کے بارے میں یہ تین باتیں مطابق ہیں، موافق ہیں، تو وہ قرأت جو ہے درست قرأت ہوگی، متواتر قرأت ہوگی، صحیح قرأت ہوگی یا مشہور قرأت ہوگی۔ اور اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو وہ قرأت جو ہے شاذ ہوگی، ضعیف ہوگی یا باطل ہوگی، اگرچہ اس کے راوی جو ہے، اس کو کہنے والے کتنے ہی بڑے دین کے جو ہے عالم ہو، یا کتنے ہی بڑے محدث ہو، کتنے ہی بڑے قاری ہو، کتنے ہی بڑے فقیہ ہوں۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے بات نہیں چل رہی ہے، اس وقت کے اعتبار سے بات چل رہی ہے جب دین کو سند کے اعتبار سے پرکھا جاتا تھا، کہ جب کسی عبارت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث ہے تو اس کی سند پرکھی جاتی تھی، قائل کے حالات پرکھے جاتے تھے جرح و تعدیل کے طور پر۔ تو اس طرح سے ایک فارمولہ بیان کیا گیا کہ جب کسی قراءت کے بارے میں یہ اختلاف ہو کہ یوں قرآن کی فلاں عبارت کو یوں پڑھا جائے کہ یوں پڑھا جائے، جیسے یتقون ہے یا تتقون ہے، یعلمون ہے کہ تعلمون ہے، عالمو ہے کہ اعلم ہے، اس طرح صیغوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو اختلاف قراءت میں دیکھیں گے کہ اگر وہ عربی کے مطابق ہے، مصاحف عثمانی کے مطابق ہے، اس کی سند صحیح ہے، تو ہر ایک قرأت جو ہے وہ صحیح قرأت ہوگی۔ تو مالکی یوم الدین بھی قراءت صحیح ہوگی، ملکی یوم الدین کی قراءت بھی صحیح ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے ایک مثال میں نے عرض کر دی۔ اس کا اب یہ کہنا کہ مالکی یوم الدین قرآن ہے اور ملکی یوم الدین قرآن نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا، اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے 7 حروف پر ہوا ہے، یعنی 7 طریقے پر ہوا ہے۔ دیکھیں ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں القراءۃ تنقسم الی متواتر و آحاد و شاذ۔ قراءت یہ 3 قسموں یعنی متواتر اور آحاد اور شاذ کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ وأحسن من تکلم فی هذا النوع امام القراء فی زمانہ شیخ شیوخ السیوطی ابو الخیر ابن الجزری۔ اور سب سے حسین ترین بات اس باب میں جنہوں نے کی ہے، وأحسن من تکلم فی هذا النوع، اس باب میں جنہوں نے گفتگو کی ہے اس میں سب سے بہترین بات ہے، بہترین بات بلکہ احسن ہے، اس کو اس میں یہ اس کا کیا نام ہے، ماضی کا صیغہ پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر معنی ہو جائے گا، وأحسن من تکلم فی هذا النوع، اور امام القراء کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ اس باب میں سب سے بہترین بات جس نے کہی ہے وہ امام القراء ہے، اپنے زمانے کے امام القراء، امام جلال الدین سیوطی کے اساتذہ کے استاذ ابو الخیر ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ قال فی اول کتاب ہی النشر، جنہوں نے اپنی کتاب نشر کے شروع میں کہا، یہ ان کی ایک کتاب ہے قرآن پاک کی قراءت کے تعلق اختلافی قراءت کے اعتبار سے، جس میں اختلافی قراءت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا، وہ النشر۔ تو اس کے شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ وَكُلُّ قِرَاءَةٍ وَاقَفَتِ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ ووافقت احد مصاحف العثمانیة ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن۔ نیچے تک کی عبارت ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قراءت جو عربیت کے مطابق ہو، اگرچہ کسی بھی ایک طریقے سے، یعنی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں عربی کے مطابق ہونے کی، تو کسی بھی ایک طریقے سے اگر وہ عربی کے مطابق ہے، جیسے کہیں پہ یہ اختلاف ہو جائے کہ یہ لفظ مرفوع ہے کہ منصوب ہے یا مجرور ہے، تو عربی اعتبار سے کسی بھی جہت سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا مرفوع ہونا بھی اس اعتبار سے درست ہے، اس کا منصوب ہونا بھی اس اعتبار سے درست ہے، تو وہ جو ہے قرآن ہوگا اور اس کو قرآن کہنا صحیح ہوگا۔ تو عربیت کے اعتبار سے کسی بھی جہت سے، کسی بھی صورت سے وہ مطابق ہو، ووافقت احد مصاحف العثمانیتی، اور عثمانی مصحف میں سے کسی ایک کے موافق ہو، ولو احتمالاً، اگرچہ احتمال کے طور پر ہی جو ہے موافق ہو۔ اس کی تفصیل نیچے آنے والی تینوں قاعدے کی۔ وصح سندها، اور تیسری بات، اور اس کی سند صحیح ہو، فہی القراءۃ الصحیحۃ التی لا یجوز ردها، تو یہ وہ قراءت ہوگی کہ جس کو رد کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ وہ صحیح قراءت ہوگی
کہ جس کو رد کرنا جائز نہیں ہوگا، ولا یحل انکارھا، اور جس کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، حلال نہیں، درست نہیں ہوگا۔ بل ہی من الاحرف السبعۃ التي نزل بها القرآن، بلکہ یہ ان 7 حروف میں سے ایک حرف کہا جائے، سمجھا جائے گا، ہوگا جس پر قرآن کا نزول ہوا، جن پر قرآن کا نزول ہوا۔ ووجب علی الناس قبولها، اور لوگوں پر اس کا قبول کرنا جو ہے واجب ہوگا، انکار جو ہے درست نہیں ہوگا۔ سواء کانت عن الائمۃ السبعہ، اب چاہے اس قراءت کی روایت جو ہے ائمہ سبعہ جو مشہور 7 قراء ہیں قراءت سبعہ، ان سے ائمہ سبعہ سے ہو، ام عن العشرہ، یا قراء عشرہ سے مروی ہو، ام عن غیرہم من الائمۃ المقبولین، یا ان 10 کے علاوہ ائمہ مقبولین سے مروی ہو، یعنی وہ قراء جو ان 10 کے علاوہ اور ہیں، وہ 13 کی تعداد پہنچتی ہے، اور اختلاف کے ساتھ اور بھی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو چاہے وہ 13 یا 10 یا 7 جو مشہور قراء ہیں ان سے مروی ہو، 7 سے مروی ہو، یا 10 قاریوں سے مروی ہو، یا ان کے علاوہ اور دوسرے مشہور مقبول قراء سے مروی ہو، اگر وہ ان کی قراءت ان 3 چیزوں کے مطابق ہو تو وہ قراءت صحیحہ کہلائے گی۔ وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ، وَمَتَى، اور جب کبھی، اختل خلل، اختلال پیدا ہو جائے، یعنی ڈسٹرب ہو جائے، اور جب کبھی مختل ہو جائے، رُكْنٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ، ان 3 ارکان میں سے کوئی بھی ایک رکن، یعنی تینوں باتیں پائی جانی چاہیے ایک ساتھ، عربی کے مطابق، عربی سے مطابقت بھی ہو، مصحف عثمانی کے مطابق بھی ہو، سند بھی صحیح ہو۔ اب یہ 3 رکن ہیں، ان میں سے ان 3 ارکان میں سے کوئی بھی ایک رکن اگر مختل ہو جائے، اطلق علیہا ضعیفۃ او شاذۃ او باطلہ، تو اس پر ضعیفہ یا شاذہ یا باطلہ ہونے کا اطلاق کیا جائے گا، یعنی اس قراءت کو کہا جائے گا کہ یہ قراءت ضعیف ہے، شاذ ہے، باطل ہے، جو بھی اس کے درجے ہوں گے۔ سواء کانت عن السبعۃ، چاہے وہ قراءت 7 مشہور قاریوں سے مروی ہو، ام عمن ہوا اکبر منہم، یا ان سے جو ان سے بھی بڑے ہوں، ان سے مروی ہو، ام عمن، یا ان سے، ہوا اکبر منہم، جو ان 7 قاریوں سے بڑے ہوں۔ ھذا هو الصحیح عند ائمۃ التحقیق من السلف والخلف، یہی کہتے ہیں سلف و خلف کے ائمہ تحقیق کے نزدیک صحیح بات ہے، یعنی اس پر کافی بحث ہوئی ہے، تو زیادہ صحیح بات یہی ہے، یہی قاعدہ کلیہ جو اوپر ہم نے بیان کیا کہ 3 باتوں کا اعتبار ہوگا، عربیت کے مطابق ہونا، مصحف عثمانی میں سے کسی ایک مصحف کے مطابق ہونا، اور اس کی سند کا صحیح ہونا۔ اب ایک ایک قاعدے کے جو 3 جو رکن بیان کیے گئے، تو تینوں کی جو ہے کچھ وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ثم قال ابن الجزری، پھر انہی قاری ابن الجزری نے آگے یہ کہا کہ فقولنا فی الضابط ولو بوجہ، تو ہمارا قاعدہ کلیہ میں ولو بوجہ کہنا، یعنی ہم نے جو یوں کہا کہ وکل قراءۃ وافقت العربیۃ ولو بوجہ، یہ ولو بوجہ یعنی کسی بھی اعتبار سے عربی زبان کے مطابق ہو وہ قراءت، تو اس کو درست مانا جائے، درست وہ قراءت درست ہوگی، تو یہ ولو بوجہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کا مطلب کیا؟ تو کہتے ہیں نرید بہ وجہا من وجوہ النحو، ہم اس سے نحوی صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی نحوی ترکیب کے اعتبار سے، وجہ اعراب کے اعتبار سے جب کوئی قراءت صحیح ہو جائے اور آگے 2 اور اس میں باتیں پالی جائیں، تو وہ قراءت جو ہے قراءت صحیحہ کہلائے گی۔ سواء کان افصح ام فصیحا مجمعا علیہ ام مختلفا فیہ اختلافا لا یضر مثلہ، اب اس کی 3 حالت ہوگی، چاہے وہ ایک قراءت افصح ہو دوسرے تیسرے کے مقابل، اور دوسری قراءت فصیح ہو تیسرے کے مقابل، اور تیسری قراءت مجمع علیہ ہو، یا پھر مختلف فی ہو، اس طرح کا اختلاف ہو کہ لا یضر مثلہ، جیسا اختلاف، جس طرح کا اختلاف کوئی نقصان نہیں دیتا، یعنی معنوی طور پر کوئی اس میں خرابی نہ آتی ہو، اگرچہ کچھ نہ کچھ اس میں اختلاف صورت بن جاتی ہو، جیسے وہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطہرن، یطہرن میں 2 قراءت ہے، یطہرن بھی ہے اور یطہرن بھی ہے۔
اب یہ دونوں قراءت نحوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ثلاثی مجرد سے بھی صحیح ہے اور باب تفعل سے بھی صحیح ہے، یعنی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو دونوں قراءت جو ہے، اگرچہ یطہرنا یہ معنوی طور پر یطہرنا کو شامل ہے، لیکن یطہرنا میں یطہرنا کا معنی شامل نہیں ہے، تو افصح اگرچہ یطہرنا ہے لیکن یطہرنا بھی چونکہ درست طریقے سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اس لیے یطہرنا بھی پڑھنا درست ہوگا، وہ قراءت صحیحہ کہلائے گی۔ خیر مثالیں تو نیچے آنے والی ہیں۔ کہتے یہ کب ایسا ہوگا کہ عربی اعتبار میں سے نحوی کسی بھی طریقے سے مطابق، عربی کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نحوی اعتبار سے مطابق ہو، تو یہ کب اس بات کو مانیں گے؟ اذا کانت القراءۃ مما شاع و ذاع، جب کہ وہ قراءت اگرچہ اختلاف کے ساتھ ہو، جب کہ وہ قراءت اس طریقے سے ہو کہ جو شائع اور ذائع ہو، یعنی مشہور و معروف ہو، لوگوں میں وہ چلن میں آ چکی ہو، وہ قراءت اس طرح سے ہو۔ وَتَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ، اور ائمہ قراءت نے اس کو اسناد صحیح کے ساتھ قبول کر لیا ہو، یعنی قراءت کے جو خدمت کرنے والے ائمہ کرام ہیں، علم قراءت کی خدمت کرنے والے، انہوں نے اس قراءت کو قبول کر لیا ہو۔ اذ هو الاصل الاعظم والرکن الاعظم، اس لیے کہ یہی سب سے بڑا قاعدہ کلیہ ہے اور سب سے طاقتور ترین جو ہے سب سے طاقتور ترین جو ہے رکن ہے۔ کیا کہ عوام میں وہ قراءت مشہور ہو لوگوں میں، اور جو اہل علم ہے انہوں نے ان کو اس قراءت کو تلقّا بالقبول بقبول العلماء حاصل ہو، یعنی علماء کرام نے جو ائمہ قراءت ہے انہوں نے اس قراءت کو درست سمجھ کر کے قبول کر لیا۔ وَكَم مِّن قِرَاءَةٍ أَنْكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّحْوِ أَوْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت ساری کچھ قراءتیں یا بہت ساری ایسی بھی قراءتیں ہیں کہ جس کا اہل نحو نے انکار کیا، یعنی ائمہ فن قراءت نے نہیں انکار کیا بلکہ کس نے؟ اہل نحو نے، کہ جناب یہاں پہ وہ حالت رفع میں ہونا چاہیے، ہے دوسرے سے اعتبار سے ہادان کی جگہ ہادین ہے، تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور کثیر منہم، بلکہ بعض نے، بہت سارے ائمہ نحو نے، اہل نحو نے اس کا انکار کیا ہے۔ ولم یعتبر انکارہم، حالانکہ ان کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کن کے انکار کا اعتبار ہوگا؟ جو ائمہ قراءت ہے۔ مثال دے رکھا اسکان بارئکم و یأمرکم، جیسے بارئ کے حمزہ کا ساکن اور یأمرکم، یأمر کے را کا سکون، کا اسکان بارئکم و یأمرکم، جیسے بارئکم اور یأمرکم میں اسکان، کہ نحوی لوگ جو ہے بارئکم کی جگہ بارئکم پڑھتے ہیں، اور یأمرکم کی جگہ یأمرکم را کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بارئکم کا انکار کرتے ہیں اور بارئکم پڑھتے ہیں، اور یأمرکم کا را کا انکار کرتے ہیں، را کے ضمے کا انکار کرتے ہیں اور سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وخفض والارحام، اور والارحام میں میم کے نیچے جو ہے وہ جر دیتے ہیں، والارحام نہیں پڑھتے ہیں، تو اس طرح کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر آگے جو ہے دوسرا جو فارمولہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ مصحف عثمانی کے مطابق ہونی چاہیے وہ قراءت، تو اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سمجھتے ہیں۔